اس ووٹ کی تحریک جو ہے وہ اپوزیشن نے پیش نہیں کی تھی، یہ وزیر اعظم پاکستان نے خود ہی انیشیٹو لیا تھا، اور جو سینٹ کے الیکشن میں ہوا اور اس میں ان کو ایک سیٹ پہ جو ان کا امیدوار حفیظ شیخ آرے اور جناب سابق وزیر اعظم یسر رضا گیلانی پی ڈی ایم کے امیدوار کے طور پر جیت گئے، تو اس کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ مجھے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے تاکہ عوام کو بھی پتہ چلے، اور آئینی قانونی تقاضا بھی ہے کہ وزیر اعظم اور اس کا اعتماد ابھی تک رکھتے ہیں۔ آج جب انہوں نے تقریر کی تو بہت سی انہوں نے باتیں کی، ان سب باتوں کا تجزیہ جو ہم اپنے معروف تجزیہ کار اینالسٹ جناب شاہد جنجوہ سے لیں گے۔ السلام علیکم شاہد جنجوہ صاحب۔ وعلیکم السلام مدر چودھری، اور آپ کے جتنے ناظرین ہیں ان سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ تھینک یو شاہد صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان جو کہ خود کو امیر المومنین بھی کہلاتے ہیں، بلکہ مدینہ کی ریاست کی جب بھی بات کرتے ہیں تو مدینہ کی ریاست کے امیر ہونے کے ناطے سے انہوں نے جو تقریر کی، اعتماد کا ووٹ بھی لیا، ان کو اعتماد کا ووٹ مل بھی گیا، اس تقریر میں عوام کے لیے کیا خوش تھا؟ عوام کو کے لیے کوئی خوشخبری تھی؟ عوام کے لیے کچھ طمانینت کا باعث تھی ان کی تقریر؟ ان کی کوئی خاص تربیت کی گئی؟ عوام کو کوئی پیغام دیا گیا؟ یا اس میں سے آپ کیا اس کا نچوڑ نکالیں گے کہ وزیر اعظم پاکستان نے کیا کہا؟ وزیر اعظم پاکستان کی آج کی تقریر میں دو بہت اہم نکات تھے، اور بحیثیت امیر المومنین ان حوالوں سے ان کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آج جو ایکسرسائز پارلیمنٹ کے اندر ہوئی، اس کا کوئی آئینی جواز بھی نہیں ہے، نہ یہ کوئی قانونی یا آئینی اس کی کوئی ریکوائرمنٹ تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور نہ ہی اپوزیشن نے اس کا کوئی مطالبہ کیا تھا۔ یہ تو ایک فرط جذبات میں، شوق میں وزیر اعظم کا اپنا ذاتی اعلان تھا، اور انہوں نے اپنی ذاتی جو کیبنٹ ہے، جو ذاتی ان کے یا جماعتی جو ان کے اتحادی ہیں، ان سے ووٹ اعتماد کا ووٹ لیا ہے۔ یہ پوری پارلیمنٹ سے نہیں تھا، اور بحیثیت امیر المومنین جب انہوں نے اپنی دوبارہ تائید کروائی ہے تو میں آپ کو یہ یاد کروانا چاہوں گا کہ چونکہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب ہمیشہ اسلام کی، خلفائے راشدین کی، اسلامی اکابرین اسلام کی بات کرتے ہیں، اور اسلامی تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے اپنا موقف پیش کرتے ہیں، تو میں انہی کے انداز سے، انہی کا جو طریقہ استدلال ہے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے یہ یاد کرواؤں گا کہ کربلا کا میدان ہے، سامنے یزید کھڑا ہے، یزیدی فوج ہے، اور حضرت امام حسین ان کا قافلہ ہے، اور اس میں بظاہر بھی بہت کم تعداد ہے، 70 افراد ہیں۔ ایسے حالات کے اندر حضرت امام حسین اپنے جو ان کے ساتھ مدینہ سے کربلا تک گئے، وہ وفادار تھے، جان نثار تھے، اور انہیں پتا تھا کہ وہ کون سے موقف کے حق میں ہیں اور کس شخصیت کے ساتھ ہیں۔ لیکن ایسے حالات کے اندر بھی حضرت امام حسین نے انہیں خطاب کیا اور کہا کہ لائٹیں، چراغ بجھا دو، لائٹیں بند کر دو، اور پھر کہا کہ جو آپ میں سے میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہے وہ یہاں موجود رہے، اور جو واپس جانا چاہے اس کے لیے راستے کھلے ہیں، چراغ بند کر دیے گئے ہیں، تاکہ یہ بھی پتہ نہ چل سکے کہ کون کون واپس گیا، اور کسی کو کوئی شرمندگی بھی نہ ہو۔ پھر انہیں وقت دیا گیا، موقع دیا گیا، لیکن وہ سارے کے سارے وہیں پہ موجود رہے۔ آج ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وزیر اعظم پاکستان یہ کہتے کہ آج یہ اس تحریک اعتماد میں میں خود جو ہے وہ بھی ایک سائڈ پہ کارنر پہ بیٹھوں گا، اور پھر یہ ساری ووٹ خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہو، تاکہ جو بندے جنہیں میری پالیسیز کے اوپر، میری شخصیت کے اوپر اور میرے طرز حکومت کے اوپر اعتراض ہے، وہ کھل کر اپنی رائے دے سکے، اور میں ان کی رائے کا احترام کروں گا۔
اور ان کی رائے آنے کے بعد میں کوئی پالیسی ساز تقریر کروں گا. اپنا جو طریقہ حکومت ہے اور میری جو پالیسیز ہیں, میرے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے یا میری حکومت کی ناکامی کے اوپر جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, ان کا میں جواب دوں گا. وزیر اعظم پاکستان کو ایسا کرنا بھول گیا اور انہوں نے ڈنڈے کے زور پہ اپنے ہی اراکین کو اغوا کر کے یا انہیں جو ہے وہ محصور کر کے اسلام آباد کے ہوٹلوں کے اندر رکھا, اور پھر ڈنڈے کے زور پہ انہیں کہا, خط لکھا کہ اگر آپ نے ڈی سیٹ نہیں ہونا تو پھر آپ کے سامنے صرف ایک ہی چوائس ہے. جیسے جنرل ضیاء الحق نے چوائس دی تھی کہ اگر آپ اسلام چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا امیر المومنین میں ہوں گا. اسی طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر آپ جمہوریت پسند ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم میں ہوں گا, اور آپ پارلیمنٹ کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں